سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہی غزوہ احد کی کمنٹری چل رہی ہے، اسی کانٹیکسٹ میں اگلی آیت بھی ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، جب تم دور بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے کسی کو بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے پیچھے سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ لیڈر تھے، اور لیڈر ظاہر ہے کانفیڈنس لوز کر جائے گا تو پیچھے ٹیم کا کیا بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بھگ دڑ میں جو غزوہ احد کی فتح جو ہے وہ شکست میں جب بدل گئی، آپ کے قدم نہیں لڑکھڑائے، آپ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگے، بلکہ آپ اپنی جگہ پر رہے اور باقی لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ میرے ساتھ آؤ۔ لیکن صرف 12 لوگ تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی 700 کے لشکر میں سے صرف 12 لوگ۔ اب ظاہر ہے کہ موت جب سامنے آتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کے ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ آج بیٹھ کے بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب وہ صورتحال تھی اس وقت اپنی جان داؤ پہ لگانا اور عین میدان جنگ کے اندر اپنی لائف کا رسک لینا، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے، اور جن کا ایمان بہت کامل درجے کا ہو وہی اسی امتحان کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ سب لوگ ہی بیچ میں ایک طرح کے ایمان والے تھے، ظاہر ہے کہ ایمان کے بھی درجے ہیں۔ ہم سے بہرحال بہت بہتر ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ ہم جب کبھی ان کے ایمان میں آپس میں فرق کرتے ہیں تو ان کے اعتبار سے کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے نہیں۔ لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ کے کامل الایمان لوگ بھی موجود تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتا ہے، سہل ابن سعد الساعدی جو سابقون الاولون میں سے ہیں، بدری اصحاب میں سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ احد کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم لگا تو کون آپ کے زخموں کو دھوتا تھا اور کس نے آپ کی مرہم پٹی کی اس میدان جنگ میں۔ ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ تو کفار کا جو زور تھا وہ اسی بات پہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ آخری وقت تک جو لوگ رہے وہ انہی لوگوں نے ہی مرہم پٹی کرنی تھی میدان جنگ کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈھال میں پانی لے کر آئے، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کو الٹا کر کے برتن بنا لیا، اور سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ اس پانی کو لے کے نبی علیہ السلام کا وہ زخم دھوتی تھی، جو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کے یہ 4 دانت شہید ہو گئے نیچے والے۔ اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کا کپڑا جلایا اور اس کی راکھ اس خون کے اوپر رکھی زخم پہ، تو وہ پھر رک گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو انسان کی اپنی اولاد جو ہوتی ہے اس کو جس لیول کا غم ہو سکتا ہے نا، کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی بھی چونکہ نبی علیہ السلام کی اولاد کی جگہ تھے، آپ نے پرورش کی بھی تھی، سیدہ فاطمہ تو ویسی اولاد تھی، لہٰذا چند ایک اصحاب جو آخری وقت تک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اہل البیت تھے۔ اہل البیت کے علاوہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ بھگدڑ مچی تو اب کئی اصحاب جو بڑے یعنی دلیر تھے، سعد ابن معاذ، یعنی کتنی یہودیوں کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی ہوئی تھیں زمانہ جاہلیت میں، وہ بھی پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے، تو انس ابن نضر ان کو روک رہے تھے، اور وہ اکیلے آگے جا کے کافروں کے لشکر میں گھس گئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں تو احد کے میدان میں سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور کئی کافروں کو انہوں نے جہنم
واصل کیا اور اینڈ پہ خود بھی شہید ہوئے، اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان کے جسم پہ اتنے زخم لگے تھے کہ ان کی شناخت بھی نہیں ہو رہی تھی، اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے زخم گنے تو 80 سے زیادہ زخم ان کے پورے جسم پہ لگے ہوئے تھے، جس میں چہرہ بھی بگڑ چکا تھا۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی کہ فلانے دا موت وقت چہرہ بگڑ گیا۔ چہرہ بگڑنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ جنگوں کے اندر صحابہ کے مسلے ہوئے ہیں، ناک، کان، آنکھیں تک نکالی گئی ہیں، وہ تو آخرت کی زندگی کا تعلق ہے۔ دنیا میں کسی کا چہرہ بگڑ گیا، کسی کی لاش کے چیتھڑے اڑ گئے، اس سے یہ تو نہیں ہوا کہ وہ کوئی مطلب اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے۔ ضروری ہے اولیاء اللہ وہی ہوں جو پوری زندگی آپ کو تو درباروں میں بھیجتے رہیں اور آخری وقت میں جب بیمار ہوں تو آغا خان میں داخل ہوں، وہاں پہ مہنگا علاج کروائیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی چہرہ بڑا نورانی سی تھی، لگتا ہے ستے انہیں۔ ظاہر ہے کوئی عام بندہ بھی آپ نے اس کو کبھی سوئی ہوئی حالت میں تو نہیں دیکھا ہوتا۔ مجھے بتائیں جتنی بھی سلیبریٹیز ہیں، چاہے علماء میں سے ہوں یا کوئی اور، ان کو آپ نے کبھی سوئی ہوئی حالت میں دیکھا ہے؟ یا جب وہ تازہ تازہ نہا کے نکلتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ تو اب کسی بندے کو بھی نہلائیں اور اس کو پیارے سا اس کو کنگھی شنگھی کر دیں اور اس کا چہرہ صاف کریں تو وہ لگتا ہے کہ لگتا سی اینجی ستے ہیں، تو اینجی لگنا ہے، اس میں کیا مطلب تعلق ہے؟ عجیب لوگ، وہ اسی طرح وہ جس کو بھی آپ دیکھیں اسی طرح ہی لگتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چہرہ نورانی تھا، ظاہر ہے وہ اب نلا دھلا کے آپ نے ان کو رکھا ہے تو وہ اس طرح ہی نظر آئیں گے۔ ہاں 1-1.5-2 ہفتہ پیارا رہنے دو باہر تے، پھر پتہ لگ جائے گا کہ انہاں کو نورانی ہے۔ تو بس یہ صرف باتیں بنی ہیں۔ تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو ان کی بہن نے پہچانا، ان کے جسم میں ایک تل تھا، اس کے ذریعے بس وہ تل انہوں نے لوکیٹ کیا، ادروائز نہ چہرہ پہچانا جاتا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تھے اور وہ شہید ہوئے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص، جنہیں سعد ابن مالک کہا جاتا ہے، ان کو حضور علیہ السلام دعائیں دے رہے تھے کہ سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تو تیر چلا۔ اور مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سعد ابن مالک، جنہیں سعد ابن ابی وقاص بھی کہتے ہیں، ان کے سوا کسی اور شخص کے لیے نہیں حضور سے سنا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا طلحہ جو تھے وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر تیروں کو روک رہے تھے، ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ جو انس ابن مالک کے والد تھے، والد نہیں کہنا چاہیے باپ تھے، کیونکہ انس ابن مالک کی ماں نے انس ابن مالک کے باپ کے مرنے کے بعد ان سے شادی کر لی تھی، ام سلیم نے۔ ام سلیم وہی صحابی ہیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے حضور کا پسینہ جمع کرتی تھی خوشبو کے طور پہ۔ تو ان کے جو خامن تھے ابو طلحہ، وہ بھی حضور کے ساتھ آخری وقت تک ڈٹے رہے اور تیر چلاتے رہے، اور نبی علیہ السلام کی انہوں نے حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ظاہر ہے، تو یہ لوگ بھی موجود تھے کہ جو آخری وقت تک ڈٹے رہے۔ لیکن اسی میں ظاہر ہے مس ہینڈلنگ بھی ہوئی۔ صحیح بخاری میں ہی آتا ہے کہ اہل مصر میں سے ایک شخص مدینہ شریف آتا ہے حج کے موقع پر، مکہ یا مدینے میں، اور وہ کہتا ہے کہ جی تم میں جو کوئی بڑا شیخ ہے میری ملاقات ان سے کرواؤ اصحاب میں سے۔ تو لوگ ایک شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر کی طرف۔ تو وہ عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے کہ حضرت مجھے یہ بتائیے، یہ صحیح بخاری میں 2-3 جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے، سورہ آل عمران کی تفسیر میں بھی لے کے آئے ہیں امام بخاری، غزوہ احد والے چیپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں، حضرت عثمان غنی کے فضائل والے چیپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں۔ اس پہ میرا الگ سے ایک کلپ بھی ہے، سیدنا عثمان سے متعلق 3 جھوٹ۔ تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا غزوہ احد کے دن حضرت عثمان جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا۔ اور پھر پوچھا کہ جن اصحاب نے درخت کے نیچے رسول اللہ کی بیعت کی جس میں سورہ فتح نازل ہوئی، اصحاب شجرہ جن کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی،
تو حضرت عثمان جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں بھی شامل نہیں تھے، وہاں پر بھی موجود نہیں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے وہ محروم رہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں حضرت عثمان وہاں پہ بھی موجود نہیں تھے۔ بس یہ تین باتیں اس نے سنی تو اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ چونکہ وہ اہل مصر میں سے تھا اور اہل مصر حضرت عثمان کی پالیسیز کی وجہ سے نالاں تو تھے ہی، اب ان کو علمی دلیل بھی مل گئی ناراض ہونے کی۔ تو وہ جب پیٹ پھیر کے وہاں سے جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے اس کو کہا کہ رک جا، پہلے میرے کو پھکی تو لے جا، تو میرا بھی جواب سن لے نا۔ وہ عربی کے الفاظ ایسے ہی، اس کا مطلب یہ ہے یہ پھکی لے جا اور یہ جا کے مصر والوں کو دے دینا میری طرف سے، ان تینوں باتوں کے جواب میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ رہا مسئلہ اس بات کا جو تم نے پوچھا کہ احد کے دن حضرت عثمان بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے، تو قرآن حکیم میں اللہ نے ان کی یہ غلطی معاف کر دی ہے۔ اور پھر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو 152 میں آیا نا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ تمہیں معاف کر چکا، ایک یہ آگے چل کے پھر ایک اور آیت آئے گی اسی کانٹیکسٹ کے اندر، وہ آیت بھی انہوں نے تلاوت کی اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اب معاف کر دیا ہے لہٰذا اب تمہیں اس معاملے میں کوئی ہرزہ سرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہاں آیت نمبر ہے 155 وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے انہیں۔ جتنے لوگ تھے، وہ صرف حضرت عثمان کو سنگل آؤٹ کرنا غلط ہے، اور لوگ بھی تھے۔ تو چونکہ یہ تو ہوگی معافی، پھر انہوں نے کہا تو نے بدر کے بارے میں پوچھا کہ بدر میں حضرت عثمان شامل نہیں تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی تھی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، وہ حضرت عثمان کے عقد میں تھیں اور وہ اس وقت سخت بیمار تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے حکم دیا کہ تم میدان جنگ میں نہ ہو، تم اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرو، تیمارداری کرو۔ اور پھر بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو باوجود اس کے کہ وہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے بدری اصحاب میں شمار کیا، حتیٰ کہ جب مال غنیمت بانٹنے کی باری آئی تو حضرت عثمان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا، حالانکہ وہ جنگ میں نہیں تھے، تاکہ یہ چیز انشور ہو جائے کہ وہ بدری اصحاب میں سے۔ ظاہر ہے صحابہ بدر کی تو ایک فضیلت ہے، تو حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اصحاب میں جو فضیلت ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ فضیلت ہے اصحاب بدر کی، اس کے بعد اصحاب احد کی۔ تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔